رسولوں کا سب سے عظیم مقصد یہ تھا کہ مخلوق کو خالق کے در پہ لے آئیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع کر لیں مخلوق کو، اللہ کے آگے جھکے، ہر معاملے کے اندر مخلوق اللہ کا حکم مانے، اپنے خالق کا حکم مانے۔ انبیاء اسی تگ و دو کے اندر لگے ہوئے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، جمع کر رہے تھے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی حکمرانی کے اندر آ جاؤ، اللہ کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے جو رسول تمہیں بلا رہے ہیں تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تم نے ان رسولوں کی فرما برداری کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ان رسولوں کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رسولوں کو میں نے چنا ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے کس لیے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ان کا مقصد یہ ہے، ان کے بھیجنے کا، ان کے جو ہے وہ بنیادی مقصد یہ ہے، زمین پر مبعوث کرنے کا ان کو مقصد یہ ہے کہ اطاعت ہر مخلوق اللہ کی کرے۔ باقی تو کرتی ہے، جن اور انسان ان کو اختیار ہے، یہ چاہیں تو اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ناشکری کریں، چاہے تو اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ لیکن ناشکروں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے جنت ہے۔ تو رسولوں کا مقصد ایک یہ تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء جتنے آئے وہ بھی سیاست کرتے تھے، وہ بھی حکمران تھے۔ کیسے؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ نے جو پہلے پیغمبر بھیجے ہیں کیا وہ بھی حکمران تھے، وہ بھی سیاست کرتے تھے؟ مطلب لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے ہر نظام کو دیکھتے تھے، ان کے تعلیمی نظام کو، ان کے کاروبار کے نظام کو، ان کے معیشت کے نظام کو، ان کے رہن سہن کے نظام کو، ان کے عدل کے نظام کو، ان کے انصاف کے نظام کو، یعنی تمام تر ان انتظاموں کو وہ انبیاء دیکھا کرتے تھے یا صرف دین کی دعوت دیتے؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہم السلام کہ بعثت کا مقصد اللہ کی طرف لے آنا، عدل و انصاف زمین پر قائم کرنا، عدل قائم کرنا، اور عدل انصاف تبھی قائم ہوتا ہے جب حکمرانی ہو، جب خلافت ہو، بادشاہت ہو۔ جس کے پاس یہ چیزیں ہوگی وہ یہ ساری چیزیں رائج کر سکتا ہے، عدل و انصاف وہ قائم کر سکتا ہے، امن وہ قائم کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر تو چارہ نہیں، ساری چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے انبیاء کو ملوکیت دی، بادشاہت دی، ان کو حکمران بنایا میں نے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے البتہ تحقیق میں نے رسولوں کو بھیجا ہے واضح نشانیوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، میزان ترازو کے ساتھ، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو عدل و انصاف کا ایک پیمانہ دیا ہے، کتاب دیا ہے، قانون دیا ہے کہ اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے، اس کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق آپ نے قانون نظام رائج کرنا ہے زمین پر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عدل و انصاف حکمرانی کے بغیر ناممکن ہے۔ اور پھر آؤ اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ یہ حکمرانی، یہ بادشاہت، خلافت کیسے ملے گی؟ پہلے تو نے انبیاء کو عطا کی ہے، اللہ تو نے پہلے لوگوں کو عطا کی ہے، نبیوں کو عطا کی ہے، اللہ یہ ہمیں کیسے ملے گی؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں، میں آگے آ جاؤں، میں حکمران بن جاؤں، میں سپہ سالار بن جاؤں۔ اللہ یہ ہمیں کیسے عطا ہوگی؟ انسانی خواہش ہے، ہمیں کیسے ملے گی؟ اور اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں
کیا جلاؤ گھیراؤ کرنا پڑے گا؟ کیا توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی؟ روڈ پہ نکلنا پڑے گا؟ گاڑیوں کو آگ لگانا پڑے گی؟ دکانیں جلانی پڑے گی؟ نہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 آپ کھولیے گا، سورہ نور کی آیت نمبر 55 آپ کھولیے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، میں نے تم سے پہلے جو حکمران بنائے، بادشاہ بنائے، ان کو حکومت دی، ان کو خلافت دی، ایسے تم کو بھی ملے گی۔ اللہ انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کیسے اعمال کیے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اعمال کیے، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو ضرور بضرور زمین پر خلیفہ بناؤں گا، حکومت ان کو دوں گا۔ جلاؤ گھیراؤ نہیں کرنا پڑے گا، روڈ پر نکلنا نہیں پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ذات کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ آمنو وعملوا الصالحات، یہ بنیادی دو نقطے اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور ہم ان سے پیچھے ہیں۔ ہماری جسم پر مسلمانی والا کوئی نشان، کوئی صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، اور ہم علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم حکمرانی چاہتے ہیں، ہم حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت آسان کام ہے، یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بادشاہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، جسے چاہے عطا کر دوں، جسے چاہے چھین لوں، جسے چاہے بادشاہ بنا دوں، جسے چاہے فقیر بنا دوں، گداگر بنا دوں، جسے چاہے عزت کے مرتبوں پر بٹھا دوں، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دوں۔ بیدک الخیر، یہ سارے بھلائی کے معاملے میرے ہاتھ میں، رب العالمین فرماتے ہیں۔ یہ تو کوئی چیز نہیں، ہاں تم نے اگر اس مقام کو حاصل کرنا ہے، یہ چیز تمہیں چاہیے، یہ نقطہ اپنا لو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح لاؤ، خسارے سے بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے، تمہیں خلافت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کو حکمرانی عطا کی تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 54، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بادشاہ عطا کی، ان کو حکمران بنایا۔ یہ حکمران بنے ابراہیم علیہ السلام، یہ کافی عرصہ تک تو لوگوں کے ظلم کا نشان بنے رہے۔ لوگ عوام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظلم کرتی رہی، اس کو اپنے گھر سے نکالا، اس کو آگ کے اندر داخل کیا، بہت سارے مظالم کیے، لیکن اس بندے نے اللہ رب العالمین سے تعلق نہیں توڑا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین پر ایمان تھا کہ میں رب کی راہ پر سچا اور پکا ہوں، مجھے کوئی ہٹانے والا نہیں، میرا عمل صالح اللہ کی منشا کے مطابق عمل کرتا ہوں، ایمان میرا رب العالمین پر ہے۔ یہ پیریڈ جب مکمل ہوا، اللہ رب العالمین نے امتحان لے کر امتحان میں پاس کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اندر سے گزار کے پاس کر دیا، سرٹیفکیٹ دیا، فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے جو ہے انسانیت کے لیے آپ کو امام بنا دیا۔ اور دوسرا نبی موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی قوم کو؟ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے میری قوم اس وقت کو یاد کرو جب تم غلام ہوا کرتی تھی، فرعون کی غلام ہوا کرتی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر بادشاہ بھیجے، تمہیں حکمرانی عطا کی، تمہارے اندر نبی بھیجے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے میں نے ان کی قوم کے اندر نبی بھی بھیجے، ان کو میں نے بادشاہت بھی عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں،
ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، کتنا جبر ہوا، لیکن ایمان عمل صالح پر قائم رہے، ڈٹے رہے، ڈگمگائے نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق توڑا نہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے نبی بھی بنا دیا اور اللہ رب العالمین نے حکمران بھی بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم نبی تھے اور بڑے عظیم بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ دنیا کے اندر مثال ہے، ایسی بادشاہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبور کے اندر، جو داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی زبور، فرمایا اس کے اندر نصیحت کے بعد، ذکر کے بعد میں ہم نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم زمین کا وارث، حکمران، بادشاہ کس کو بناتے ہیں؟ صالح لوگوں کو بناتے ہیں۔ صالح کون ہے؟ میں نے صفت بتا دی آپ کو، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے اور عمل صالح کرے۔ ایمان اللہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، قبر پر، جہنم اور جنت پر، تقدیر پر، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم نے عمل صالح کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حضور علیہ السلام کے مطابق، ہم نے زندگی کے مطابق، فرمان کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو میں حکمرانی عطا کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حکمرانی کیسے ملتی ہے، قرآن نے بتا دیا، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے بتایا کہ میں نے ان کو حکمرانی عطا کی تھی، اور انبیاء کی تاریخ، نبی علیہ السلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اللہ کے راہ میں اپنی زندگی بسر کر دی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ ان کو بادشاہ عطا کر دی۔ اسلامی ریاست کی بنیاد، نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد، اسلامی ریاست کی بنیاد کیسے رکھی؟ آؤ یہ نقطہ آپ کو مختصر سمجھاتا ہوں، اپنے آپ کو میں خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مکی دور تھا، ایک مدنی دور۔ مکی دور کے اندر چونکہ لوگ کم تھے، طاقت نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، نبی علیہ السلام چھپتے چھپاتے لوگوں کو جمع کرتے، لوگ بھی آتے چھپتے چھپاتے آتے، آپ ان کو بیت جو ہے ارقم کے اندر جمع کرتے، ان کو توحید کی دعوت سمجھاتے، ان کو رسالت کا مقصد سمجھاتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے، تبلیغ کرتے رہتے، ان کا اندر پاک اور صاف کرتے رہتے۔ جب مدینہ کے اندر آپ علیہ السلام آتے ہیں تو یہاں قدر فضا کوئی مختلف تھی، یہاں کچھ آزادی کا ماحول تھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو لشکر آئے تھے، تھوڑے سے لوگ آئے تھے، صحابہ جو آئے تھے، کچھ مدینہ کے اندر، کچھ ہجرت کر کے آئے تھے باہر سے، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اس دنیا کے اندر سے بکھرے، کوئی ایک آدھا کہاں سے، کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے آیا۔ آپ علیہ السلام کے علم تلے، جھنڈے تلے جمع ہوئے، قیادت تلے جمع ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر تین کام کیے۔ دیکھیں، اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ پہلے مکی دور، جس کے اندر عمل، ایمان، عمل صالح پر زور دیا گیا، اللہ کی طرف تعلق جوڑا گیا۔ اب اتنے مضبوط ہو گئے ایمان اور عمل صالح کے اندر کہ ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار، دنیا، مال و اسباب، گھر، زر، بیوی، بچے، سب کچھ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ہر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گویا مکی دور کے اندر یہ چیز دل میں بیٹھ گئی تھی، حقیقت ہے تو اللہ کی ذات ہے، اسی کے ساتھ محبت کرنی ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینے کے اندر آئے۔ مدینے کے اندر بہت سارے قبائل، اوس اور خزرج، عربوں کے قبائل، اوس اور خزرج بڑے قبائل تھے، اکثر آبادی اس چیز پر جو ہے مشتمل تھی۔ آپ علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ کون سے؟ پہلا میثاق مدینہ، دوسرا مواخات، اور تیسرا مسجد نبوی کی تعمیر۔ پہلا کام میثاق مدینہ، سب کو جوڑنا۔ نبی علیہ السلام انصار، مہاجرین، یہود اور باقی غیر مسلم آبادی،
ان پانچوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میثاق بنایا، اور یہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا، جنگ بدر ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو جمع کیا، غیر مسلموں کو جمع کیا، انصار اور مہاجروں کو جمع کیا، اور ایک معاہدہ تحریر کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے آئندہ وقت میں رکھوں گا کہ اس کے فوائد کیا ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا، یہودیوں کو جمع کیا، غیر مسلموں کو جمع کیا، سب کو جمع کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اوس اور خزرج یہ عرب کے بڑے مشہور قبائل تھے، لیکن مدینے کی ایک طاقت اور بھی تھی جو یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کے پاس علم بھی تھا، مال بھی تھا، تنظیم سازی بھی تھی، اور منافقت بھی تھی ان کے اندر۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس علمی درسگاہیں بھی تھی، ان کے پاس آسمانی کتاب بھی تھی، تورات بھی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے ہیں، لیکن یہ دور بیٹھ کے اپنی حکمت سے، اپنی جو ہے شیطانیت سے اوس اور خزرج کو ہمیشہ آپس کے اندر لڑاتے رہتے تھے۔ دو قبائل بڑے جنگجو خطرناک قبائل، اوس اور خزرج، ان کو ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے کہ یہ بڑے قبائل ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ہماری حکمرانی قائم ہوگی، ہم حکمران ہوں گے۔ یہ اگر دست و گریبان نہ ہوئے، انہوں نے آپس کی دشمنیاں ختم کر دی تو یہ ہمیں مٹانے پر آ جائیں گے۔ جنگجو قوم ہے، سخت قوم ہے، ہمیں مٹا دے گے۔ لہذا یہ دور بیٹھ کر ان کو آپس کے اندر شیطانیت سے لڑاتے رہتے تھے۔ ان کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم دوسروں کی طرف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بلایا، اور یہودی کو بلایا، اوس اور خزرج کو بلایا، باقی کفار کو بلایا، سب کو ملا کے ایک جگہ پر قائم ہوئے۔ اب اس کا سب سے پہلا فائدہ، میں آپ بہت سارے فوائد ہیں اس کے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک اس کا فائدہ یہ ہوا جب سب کو ملایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، تو جب بھی کوئی مسئلہ سیاسی ہوتا، حکمرانی کا ہوتا، امن کا ہوتا، خوف کا ہوتا، تو مرجع و منبع حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، سارے لوگ اس مسئلے کو کہاں لے آتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہے جس نے میثاق مدینہ قائم کیا، اور اس سے پہلے ایسا کام نہیں ہوا تھا۔ دوسرا کام مواخات، بھائی چارے کا کام۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ تاریخ کے اندر پہلے کبھی نہ کہیں نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ کے اندر ایسا کوئی نظریہ کسی نے پیش نہیں کیا۔ وہ لوگ جو مارے ہوئے، کوڑے کھائے ہوئے، بھوک اور پیاس جو ہے برداشت کی ہوئی، جن کے جسم پر ٹوٹے پھوٹے کپڑے ہوتے تھے، پاؤں ننگے ہوتے تھے، ظلم کے مارے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، جمعیت میں جب جمع ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرق ختم کر دیا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے، کوئی کم خاندان کا ہے، کوئی کس نسل کا، کوئی کس نسل کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ سب کو ایک مقام ملا کہ ہم تو دنیا کے تھتکارے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں محبت دی، ہمیں عزت دی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مواخات میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں۔ مواخات قائم کیا۔ تیسرا عمل کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور یہ مرکز تھا مسلمانوں کا، ضرورت تھی کہ انتظام ہو گیا، حکمرانی ایک اس کا نظام بن گیا ہے، ایک نقشہ بن گیا ہے، اب ایک مرکز ہونا چاہیے، منبع ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی قائم کی، اور یہ اسمبلی تھی جہاں سے بل پاس ہوتے تھے، کہاں سے؟ مسجد نبوی سے فرمان جاری ہوتے تھے، مسجد نبوی سے سفیر حکمرانوں کے آتے تھے مسجد نبوی میں۔ آج ہم نے مسجد کو صرف ملاؤں کے لیے سجدہ کرنے کے لیے صرف وقف کر دیا، بس باقی ہمارے سارے نظام باہر ہوں گے، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں ہوں گے۔
خانقاہوں میں ہوں گے، مسجد کے اندر صرف ہم عبادت کے لیے جائیں گے بس، اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہمارا کوئی دینی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ، نبی علیہ السلام کا کوئی محل تھا جس کے اندر فیصلے کرتے؟ کوئی تخت تھا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی مسجد تھی، یہ مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر تھا، یہاں سے قافلے روانہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ فیصلے، قافلے سب وہیں آتے، نکاح، تعلیم، سب کا مرکز یہ تھا۔ اور یہ بہت اعلیٰ اور عمدہ ضرورت تھی کہ جہاں سے نبوی فیض جو ہے دنیا کو ملے، لوگ سیکھنے کے لیے آئیں، وہاں پر آئیں، لوگ جمع ہیں تو مسجد نبوی کے اندر جمع ہیں۔ جو کوئی کام نبی علیہ السلام کے ماتحت ہوتا وہ مسجد نبوی کے اندر ہوتا۔ آئیے، ٹائم تھوڑا باقی ہے، 4 منٹ ہیں، میں آپ کو نبی علیہ السلام کی ذات کے اندر، اب آپ حکمران بن گئے، آپ کے اندر وہ کون سی خصوصیات تھی جس نے 10 سال کے عرصے تک، 10 سال کے عرصے میں، ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے جو مدینے کے اندر جمع ہوئے؟ 400۔ پھر صلح حدیبیہ کے اندر 1400، اور پھر اس طرح کر کے بڑھتے گئے۔ فتح مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ دنیا کو پیغام مل گیا 10 سال کے اندر۔ ہماری عمریں بیت گئی ہیں، ہم نے اپنا عمل اور ایمان درست نہیں کیا، چیک نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی سنت کے آئینے میں قرآن کھول کے میں نے اپنا عمل چیک نہیں کیا، ایمان چیک نہیں کیا، نظریہ چیک نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے ایسی جمعیت قائم کی جس کا پھریرا، جس کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے لگا۔ تو آؤ، سیاست سیکھنی ہے تو کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حکومت سیکھنی ہے تو کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دین سیکھنا ہے تو کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کیسے حکمران تھے، فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 2 شخص آئے، کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ دوسرا مخالف کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ قائم کیجئے۔ دونوں نے اپنا مقدمہ رکھا۔ مقدمہ کیا تھا؟ ایک نے کہا، اللہ کے رسول میرا بیٹا اس کے ہاں کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس نے جو ہے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، اس کے بدلے اس کو میں نے 100 بکریاں دی اور کچھ پیسے دیے۔ پھر مجھے معلوم پڑا کہ نہیں، قرآنی فیصلہ، کتاب اللہ کا فیصلہ اس کے مخالف ہے، میرے بیٹے کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو 1 سال بدر کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان انصاف سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ فوالذی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اس کو ملکیت لوٹاؤ، بکریاں لوٹاؤ، پیسے لوٹاؤ، تیرے بیٹے کو سزا ہوگی، 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال جلا وطن ہوگا۔ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوا، فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اس کو دہرایا، لوٹایا۔ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کا نظام عدل کے ساتھ سنن نسائی کی روایت ہے، قریش قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود، اس نے چوری کر لی اور اس کو بچانے کے لیے سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ اب بڑی سفارش کرواؤ، بڑی سفارش جو وزن رکھتی ہو، ایسی سفارش کرواؤ تاکہ ہم بچ سکیں، سزا سے بچ سکیں۔ نبی علیہ السلام کے گھر کا فرد چنا، اس کو سزا ہونی ہے، فاطمہ بنت اسود کو سزا سے بچانے کے لیے کس کو چنا ہے؟ اسامہ بن زید کو۔ اسامہ بن زید وہ جو نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر پلا کرتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نظام عدل کو خراب کرنے کے لیے بڑا دباؤ ڈالتے ہیں، بڑا زور ڈالتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور نبی علیہ السلام کو اسامہ بن زید سے بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام ان کو حسن و حسین کے ساتھ اپنے ران پر بٹھایا کرتے، ان کو چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب عدل کی بات آئی، انصاف کی بات آئی، اسامہ بن زید سامنے آیا، اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ سفارش کریں، ہماری اس میں جو ہے بنو مخزوم قبیلے کی، قریش کی ایک بیٹی ہے، اس کو بچا لیجیے سزا دے۔ محمد علیہ السلام انصاف و عدل کے بانی ہے، انصاف قائم کریں گے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ بچائیے ہماری بچی کو انصاف سے۔
ہاتھ کاٹنے سے اسامہ بن زید کھڑا ہوا، سفارش کرنے لگا۔ حدیث کا اندر آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عادل تھے، ایسے حکمران تھے، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، لال ہو گیا۔ اسامہ تو اللہ کے حدود کے بارے سفارش کرتا ہے، تو یہ سفارش کرتا ہے کہ میں عدل قائم نہیں کروں؟ چاہے گھر کا بندہ ہے، محبوب ہے، محبوب ترین ہے، لیکن عدل کا معاملہ آیا، انصاف کا معاملہ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں قسم اٹھا لی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کی جگہ پر لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میرا نظام عدل یہ ہے، اگر میری بیٹی بھی آج اس کے جگہ پر ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نظام عدل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس منصب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اور نبی علیہ السلام عادل حکمران تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اور یہ ہم امت مسلمہ نبی علیہ السلام کی جو ہے محبوب ترین امت ہے، اللہ کی محبوب ترین امت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نظام عدل کو، قانون کتاب اللہ کو نافذ کرنے کے لیے اپنا جو ہے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔